میرج کو پسند نہیں کیا، لو آفٹر میرج کو پسند کیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے رہبری فرمائی کہ لوگ اپنے لیے بیوی کو 4 وجوہات سے پسند کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ یقینی بات ہے رشتے میں حسن و جمال کو دیکھنا چاہیے، مگر صرف اسی کے اوپر ریجھ جانا اور ضد کرنا کہ جی بس مجھے تو فلاں سے شادی کرنی ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آج جو بندہ گلفام ہوتا ہے، چند دن کے بعد، چند سال کے بعد وہی چھوارے والی شکل بنی ہوتی ہے۔ تو یہ ظاہری شکل و صورت کی خوبصورتی پائیدار نہیں ہوتی۔ شاعر نے کہا حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تو ظاہری حسن جمال سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور سیرت کے حسن جمال سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ اس لیے صرف خوبصورتی کو کرائیٹیریا نہیں بنانا چاہیے۔ آج کل ہمارے پاس ایسے بہت سارے مسئلے آتے ہیں، لڑکا ضد کر لیتا ہے میں نے تو اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا فسق و فجور میں پڑی ہوئی ہو، شکل پسند آ گئی، جی میں نے یہی شادی کرنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن ظاہر کے اوپر نہ جاؤ بلکہ حسن باطن کو دیکھو۔ پھر دوسرا کرائیٹیریا ہوتا ہے کسی کے مال پیسے کو دیکھنا۔ آج کل نوجوان لڑکے اس چیز کو بہت دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ شادی کریں جہاں جہیز زیادہ ملے گا، گاڑی ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا۔ یہ مال جو ہے نا، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مال کا کیا بھروسہ؟ صبح انسان امیر ہوتا ہے، شام کو انسان فقیر ہوتا ہے۔ صبح انسان وزیر ہوتا ہے اور شام کو انسان اسیر ہوتا ہے۔ صبح کو وزیر اعظم، شام کو اسیر اعظم۔ صبح کو انسان صدر ہوتا ہے اور شام کے وقت ملک بدر ہوتا ہے۔ جو شاخ نازک پہ عاشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اس لیے مال و دولت کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ تیسری چیز ہے نسب اور خاندان کو دیکھنا چاہیے، مگر صرف اسی کو بنیاد بنا کے ضد کرنا کہ میں نے تو یہاں ہی شادی کرنی ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اگر لڑکی کی عادات اچھی نہ ہو بڑے خاندان کی تو کیا فائدہ؟ اونچی دکان، پھیکا پکوان۔ چوتھی چیز ہے کہ لڑکی کی نیکی دینداری کو دیکھنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے لیے بیوی کو تلاش کرو نیکی اور دینداری کی وجہ سے، اس لیے کہ جو نیک اور دیندار بچی ہوگی وہ کل کو ایک اچھی بیوی بنے گی، ایک اچھی ماں بنے گی، گھر کی ایک اچھی فرد بن کے زندگی گزارے گی۔ جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ جو دوپٹے کی تو حفاظت کر نہیں سکتی، وہ گھر کی کیا حفاظت کرے گی؟ اس لیے رشتوں کو تلاش کرنے میں سب سے پہلے دین کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس حد تک رہبری فرمائی۔ چنانچہ دین کی بنیاد پہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ پائیدار ہوتے ہیں۔ شریعت نے حکم دیا کہ جب شادی ہو جائے تو خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ یعنی انسان کا اندازہ اس کی تجارت سے نہیں لگائیں گے کہ بڑا اچھا بندہ ہے، اس کے دوستوں سے نہیں لگائیں گے، اس بات سے لگائیں گے کہ گھر والوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے۔ اگر اچھا برتاؤ ہے، گھر والوں کے لیے باعث رحمت بنا ہوا ہے، تو وہ ایک اچھا انسان ہے، اور جو گھر والوں کے لیے اچھا نہیں وہ اچھا انسان ہی نہیں ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، لوگوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔ چنانچہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب شادی ہو جائے تو میاں بیوی خوب پیار محبت کی زندگی گزارے۔ اس لیے دین اسلام نے لو میرج کو پسند نہیں کیا، لو آفٹر میرج کو پسند کیا ہے کہ شادی ہو گئی اب میاں بیوی جتنی محبت سے رہو اتنا ثواب ہے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ کو راضی کرنے کا اس سے اور آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے،